سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سید حماد غزنوی نے کہا ہے کہ عمران خان جیسے پاپولر لیڈر عوام کے نام پر سیاست کرتے ہیں مگر ان کے تمام اتوار جمہوریت گریز ہیں۔ یہ بظاہر جمہوریت کی زبان بولتے ہیں مگر جمہوری اصولوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ جمہوری راستے سے حکومت میں آتے ہیں اور پھر قانونی طور پر جمہوریت کو مسخ کرتے ہیں۔ پاپولر لیڈر اگرچہ بہت خوشنما نعرے بلند کرتا ہے مگر انہیں پورا نہیں کر سکتا، جس سے لوگ جمہوری نظام سے مزید متنفر ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی قوم یوتھیوں اور پٹواریوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جو بلا مبالغہ ایک دوسرے کی نظر میں نیم انسان ہیں۔ اپنے ایک کالم میں حماد غزنوی لکھتے ہیں کہ مقبول عام سیاستدان پیچیدہ مسائل کے سادہ حل بتاتے ہیں، مثلا لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سمندر پار پاکستانی ڈالر بھیجیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اناپ شناپ یعنی کچھ بھی۔ ابھی پچھلے ہفتے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کرپشن ختم کرنے کا ایک مجرب نسخہ بتایا: اگر کوئی رشوت مانگے تو اس کے سر پر اینٹ مار دیں۔ دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں جمہوریت آ رہی ہے کہ جا رہی ہے۔ انتخابات ہو چکے ہیں، حکومتیں بن چکی ہیں، مگر احباب بضد ہیں کہ ملک میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، پارلیمان ضعیف ہو رہی ہے، سویلین ادارے نڈھال ہوتے جا رہے ہیں۔ گیلپ کا ایک سروے نظر سے گزرا جس کے مطابق اس وقت ملک میں جمہوریت کے حامیوں اور مخالفوں کی تعداد برابر ہے، یعنی 38% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بطور ایک سیاسی نظام ان کے مسائل کا حل فراہم کرنے کی اہل ہے، جبکہ اتنی ہی تعداد میں لوگوں کا خیال ہے کہ جمہوری نظام ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس سروے کے چشم کشا اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے پرستاروں میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ حماد غزنوی بتاتے ہیں کہ 2014 میں جمہوریت پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد 73% تھی، جو اب گھٹ کر 38% رہ گئی ہے۔ اس سروے سے ہٹ کر اگر گزشتہ انتخابات کے کم ٹرن آؤٹ پر نظر ڈالی جائے تو اس خیال کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے کے لیے ہمیں علم سیاسیات کا ماہر ہونے کی ضرورت نہیں، جس نظام کے تحت عوام کی زندگی آسان نہ ہو پائے بلکہ مشکل تر ہو جائے، عوام اس سے بدظن ہونے لگتے ہیں۔ جس ملک کی لگ بھگ آدھی آبادی خط غربت عبور کر چکی ہو، بے روزگاری بڑھ رہی ہو، افراط زر چھلانگیں مار رہا ہو، 2 وقت کی روٹی تعیش قرار پائے، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں ڈراؤنا خواب بن جائیں، بنیادی تعلیم و صحت خوشحالوں کا شغل قرار پائے، اشرافیہ 17.4 بلین ڈالر کی سبسڈی کھا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے، ملک میں جمہوریت کے حامی کم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ یاد رہے کہ بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات سے بھی بڑا افریت جو اس ملک میں بسنے والوں کو درپیش ہے وہ احساس عدم تحفظ ہے، حال اور اپنے بچوں کا مستقبل غیر محفوظ ہونے کا شدید احساس۔ دنیا میں کوئی ایک جمہوری ملک بھی ایسا نہیں جس کے عوام ایسی بلاؤں کے نغے میں ہوں اور شہری جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، بلکہ اس وقت تو اچھی بھلی جمی جمائی جمہوریتیں ابتری کا شکار نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالمی جمہوری انحطاط کی اصطلاح مسلسل سننے میں آتی ہے۔ سید حماد غزنوی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے منکرین میں اضافے کی ایک بنیادی وجہ معاشرے میں حد سے بڑھتی ہوئی نظریاتی تقسیم بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ قوم یوتھیوں اور پٹواریوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جو بلا مبالغہ ایک دوسرے کی نظر میں نیم انسان ہیں، اور جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا سیاسی دشمن ہمارے وجود کو مٹانا چاہتا ہے تو حکومت کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ وہ شیطانی اپوزیشن کی مشقیں کسنے کے لیے طے شدہ جمہوری اصولوں کی نفی کرے، اور اپوزیشن بھی ابلیسی حکومت سے نجات کے لیے جہاد پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور شہری ان تمام غیر جمہوری حرکات کو دیکھ کر بھی اپنی اپنی پارٹی سے وفادار رہتے ہیں، اپنے اپنے ججوں کی مدح کرتے ہیں، اپنے اپنے صحافیوں کو آزادی اظہار کا امام بتاتے ہیں۔ نتیجتاً جمہوریت سے جواب دہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور احتساب کے بغیر جمہوریت کمزور اور بے ثمر ہونے لگتی ہے۔ بطور ایک سیاسی نظام عوام میں اعتماد کھو بیٹھتی ہے۔ جمہوریت کی جڑیں کاٹنے میں جو سب سے تیز دھار درانتی استعمال ہو رہی ہے اس کا نام ہے پاپولرزم۔ ساری دنیا کی طرح پاکستان کو بھی اس کا سامنا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।